بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں عمران صادق، آپ کا اسلامیات کا ٹیچر۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہمارا رکوع نمبر 2 سورہ انفال کا چل رہا تھا۔ ہم نے اس کو سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 مکمل کر لیا تھا۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ انفال رکوع نمبر 2 مکمل مشقی سوالات۔ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے اور اس کے ورڈ میننگ بھی اور مکمل ایکسرسائز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں اوپر ایکسرسائز میں ایم سی کیوز کی صورت میں ورڈ میننگ لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ 5 ان میں سے ورڈ میننگ لکھے ہیں جو آپ نے گھر سے لکھ کر لانے ہیں۔ مگر آپ بک کھولیں گے، بک پر ہم تمام ورڈ میننگ کو ڈسکس کریں گے اور ان کے میننگ بھی پڑھیں گے، ورڈز بھی پڑھیں گے، اور یہ آپ کے ایم سی کیوز کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر 2 ورڈ میننگ اکٹھے آ جائیں تو وہ پھر آپ کا ایک شارٹ کویسچن بن جاتا ہے۔ تو بک کھول لیں گے، پیج نمبر 10۔ پہلا ورڈ ہے یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے، وہ طاری کر دیتا ہے۔ دوسرا ہے النعاس، اونگ، غنودگی۔ تیسرا ہے رجز الشیطان، شیطان کی نجاست۔ چوتھا ہے الاعناق، گردنیں۔ پانچواں ہے بنان، پور پور، جوڑ جوڑ۔ چھٹا ہے زحفن، لشکر کشی کی صورت میں۔ ساتواں ہے متحرفا لقتال، جنگی چال کے طور پر۔ نیکسٹ ہے متحیزا الی فئۃ، کسی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ رمیتا، تو نے پھینکا، اور لیبلیا، تاکہ وہ آزمائے، موہنو، کمزور کرنے والا۔ یہ آپ کے ورڈ میننگ ہیں جو آپ نے سارے کے سارے یاد کرنے ہیں، مگر ان میں سے جو آپ ہوم ورک میں مطلب کلاس ورک میں کریں گے وہ یہ 5 آپ لکھ لیں گے جو میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہی کلاس ورک میں صرف 5 کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کے شارٹ کویسچن کی جانب۔ پہلے شارٹ کویسچن ہے، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ شارٹ کویسچن ہے جو ہم نے کلاس کے اندر جو لیکچر ہوا تھا، یعنی پہلی 4 آیات کا، ان کے اندر سے آپ نے یہ شارٹ کویسچن کر لیا تھا۔ میں نے آپ کو لکھوا بھی دیا تھا، بورڈ پر بھی میں نے لکھ دیا تھا اور آپ نے نوٹ بھی کر لیا تھا۔ تو میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کا آنسر لکھیں گے آیات کی ٹرانسلیشن میں تو پہلی 2 آیت کا ترجمہ لکھ لیں گے۔ پہلی 2 آیات کا ترجمہ لکھیں گے تو آپ کا اس کا آنسر آ جائے گا۔ اور اگر آپ پوائنٹس کی صورت میں لکھیں گے تو میں نے آپ کو لکھوایا ہوا تھا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ نمبر 1 نیند کی چادر اڑا دی، اور نمبر 2 آسمان سے پانی برسایا، نمبر 3 شیطانی نجاست دور کر دی، اور نمبر 4 ثابت قدم رکھا، اور نمبر 5 فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور نمبر 6 کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ یہ 6 پوائنٹ آپ لکھ لیں گے تو یہ آپ کے پہلے سوال کا آنسر بن جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے سوال کی جانب۔ دوسرے سوال میں آپ سے پوچھا گیا ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو اس کا سمپل سے جواب ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو ان سے پیٹھ نہ پھیرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پیٹھ نہ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ ان سے لڑنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، ڈر کے بھاگنا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کرنی ہے، بلکہ لڑتے رہنا ہے۔ جب تک کفر کا خاتمہ نہ ہو جائے تب تک مسلمانوں کو لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے جواب صرف اتنا دینا ہے کہ میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو شخص پیٹھ پھیرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہاں، پیٹھ پھیرنے کی اجازت صرف 2 صورتوں میں ہے۔ نمبر 1 کہ اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، یا نمبر 2 حکمت عملی سے دشمنوں کو مارے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا کہ کہیں انسان بھاگ کر چھپ جاتا ہے اور کافر کو یوں لگتا ہے کہ یہ بھاگ رہا ہے اور چلو یہ تو اب بھاگ گیا، مگر وہ بھاگ کر گھر نہیں چلا جاتا بلکہ وہ کہیں چھپ جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اجازت ہے۔ تو یہ صورت اس لیے اجازت ہے ان دونوں صورتوں میں کہ یہ بھی جنگ کا حصہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ سے کسی بھی صورت میں پیٹھ پھیرنے کی یا بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان 2 صورتوں میں اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے پیٹھ نہیں پھیرنی ہے لہٰذا پھر لڑتے رہو تو یہاں تک کہ شہید ہو جاؤ، تو اسلام کہتا ہے کہ جنگ میں اگر تمہیں ان 2 صورتوں میں کوئی ضرورت پڑے تو وہ تمہیں اجازت ہے۔ تیسرا سوال، اچھا آپ اگر اس کا جواب آیات کے ترجمے کی صورت میں دیں گے دوسرے سوال کا، تو دوسرے سوال کا جواب آیت نمبر 15 اور 16 ان کی ٹرانسلیشن آپ لکھ لیں گے۔ آیت نمبر
15 اور 16 کی ٹرانسلیشن لکھ دیں گے تو ترجمے کا جواب آ جائے گا، وگرنہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ کفار کو خطاب کرتے ہوئے، تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خبردار کرنا، آگاہ کرنا کہ تم باز آ جاؤ، ہم تمہیں وارن کر رہے ہیں، وارن کرنا، وارننگ دینا، اس کو کہتے ہیں تنبیہ کرنا، خبردار کرنا۔ تو یہ تیسرا سوال ہے کہ کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ تو آخری رکوع نمبر 2 کی جو آخری آیت ہے وہ پوری آیت کا ترجمہ آپ کے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی، اور اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم پھر کرو گے نافرمانی تو ہم بھی تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، کیونکہ خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ کا تیسرے سوال کا جواب آ جائے گا، اور اسی کے اندر سے ایک شارٹ کویسچن بن جائے گا، خدا کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ خدا مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر کفار دوبارہ اللہ کی نافرمانی کریں تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ان کے ساتھ دوبارہ وہی سلوک کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے، اور اللہ بھی انہیں عذاب دے گا۔ یہ 3 آپ کے ایکسرسائز کے سوال ہیں، اور چوتھا سوال آپ کا عبارات کا مفہوم ہے۔ پہلا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ تو بیٹا اس کا مفہوم لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ایک آیت لکھی ہوئی ہوگی کہ آپ نے اس کا مفہوم، اگرچہ 2 نمبر کا ہے یہ، مگر آ جاتا ہے، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے ترجمہ۔ ترجمے کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے انورٹڈ کاماز کے اندر، اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ پھر آپ دوسری ہیڈنگ دیں گے مفہوم۔ تو آپ نے مفہوم کے اندر یہ لکھنا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ مسلمان جب میدان جنگ میں کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے اتریں تو ان سے پیٹھ نہ پھیریں، یعنی ان سے مسلسل لڑیں، ان سے ڈر کر بھاگے نہیں، بھلے وہ جتنے مرضی لشکر ہوں یا جتنے مرضی طاقتور ہوں یا جتنا مرضی جنگی ساز و سامان رکھتے ہوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیٹھ پھیرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی میدان جنگ سے رائے فرار اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح آپ 3 لائنوں میں اس کا مفہوم لکھ دیں گے، اور بات صرف یہی لکھنی ہے، اس ترجمے کو وضاحت سے بیان کر دینا ہے۔ چونکہ ترجمے کے اندر ہم نے ورڈ ٹو ورڈ چلنا ہوتا ہے، ایز اٹ از لکھنا ہوتا ہے، ہم اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی ورڈ یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ترجمہ لکھنے کے بعد آپ اس کے اندر اپنے ورڈ یوز کر کے اسی ترجمے کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں گے تو یہ آپ کا مفہوم بن جائے گا۔ اسی طرح دوسری آیت ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، یہ ترجمہ لکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم کے اندر آپ یہ لکھیں گے کہ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر کر کنکریاں کفار کی طرف پھینکی تھی، جو تمام کفار کی آنکھوں میں جا کر لگی تھیں، جس سے ان کی بینائی بہت متاثر ہو گئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ وہ پھینکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی، مگر اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی جب آپ نے پھینکی تھی، بلکہ میں نے پھینکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت آپ کی مٹھی میں عطا فرما دی تھی، اور ان کنکریوں کو یہ طاقت بخشی کہ وہ کافر جس کا منہ جدھر بھی تھا وہ اس کی آنکھوں میں جا کر لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، تو آپ اس کا یہ مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ۔ اس کا ترجمہ لکھیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، بس۔ اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ یہ ترجمہ لکھنے کے بعد آپ مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم کے اندر آپ یہ لکھیں گے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کفار کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جن کفار کو اپنے لشکر پر، اپنی طاقت پر، اپنی جنگی ساز و سامان پر ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری جماعت بہت زیادہ ہے تو ہم غالب آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے کسی کام نہیں آئے گی تمہاری کثیر جماعت،
تو تم ایمان والوں کی دشمنی سے باز آ جاؤ تو تمہاری جماعت کسی کام نہیں آئے گی۔ کیونکہ خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اس طرح آپ اس آیت کا بھی مفہوم لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوا۔ اب ذرا ہم کلاس ورک کی جانب چلیں۔ کلاس ورک میں آپ نے یہ MCQs لکھنے ہیں، ورڈ میننگ لکھنے ہیں، اور یہ شارٹ کویشچن میں لکھے ہوئے ہیں غزوہ بدر میں اللہ نے مومنوں پر کیا انعامات کیے۔ یہ پہلا سوال لکھ لیں گے، یہ میں نے اس کا جواب آپ کو بتا دیا۔ دوسرا سوال، اللہ نے کافروں کو سزا کیوں دی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ پھر میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی سزا کیا ہے؟ میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی سزا ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ فقد باء بغضب من اللہ، یہاں سے شروع ہوگا کہ پیٹھ پھیرنے کی سزا، پیٹھ پھیرنے والا اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اچھا، چوتھا سوال ہے آپ کا، غزوہ بدر میں کفار کو کس نے قتل کیا؟ کفار کو اگرچہ بظاہر مسلمان نے قتل کیا تھا، مگر اللہ فرماتا ہے مسلمان نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا تھا۔ اس کا جواب یہ آئے گا کہ میدان بدر میں کفار کو اللہ نے قتل کیا تھا۔ اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا ترجمہ لکھیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ آپ ترجمہ لکھیں گے۔ یہ 5 شارٹ کویشچن آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں، کہ یعنی 5 مختصر سوالات کر لینے ہیں اور 5 ورڈ میننگ جو میں نے آپ کو لکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ 1:40 سے لے کر 2:20 تک میں آن لائن ہوں گا۔ آپ مجھ سے کویشچن بھی کر سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کامیاب ناصر۔ السلام علیکم۔